تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے، ایک نئی صبح۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ بڑے شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہوں گے اور لطف اندوز بھی ہوتے ہوں گے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے علم دین جو کہ ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے، مختلف نعتیں کلام بھی آپ کو سناتے ہیں، اور کسی ایک ٹاپک پر گفتگو بھی ہوتی ہے، صلاۃ والسلام بھی ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ ایک اس پروگرام کے اندر ایک گلدستہ سمجھیے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حسب معمول آج بھی تلاوت قرآن کریم بھی آپ کو سنائیں گے، انشاءاللہ الرحمن آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے، اور علم دین کی باتیں بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آخر تک رہنا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے تو چینل تبدیل کرتے کرتے بعض اوقات کسی اور چینل پر چلے جاتے ہیں، بعض اوقات گناہوں بھرے چینلوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی ایک کلک آپ کو جہنم کی طرف لے جائے۔ ظاہر ہے جب نہ دیکھنے والی چیزوں کو آپ دیکھیں گے آپ موبائل کے اپنے ٹی وی اسکرین پر، تو ہو سکتا ہے کہ بدنگاہی کا گناہ آپ کر بیٹھیں اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا ایف جی این چینل آپ نے اس وقت کھولا ہے تو اسی کو آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ الرحمن، اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اور بھی آپ کے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں جو ماشاءاللہ الرحمن جن کے گھر میں ایف جی این چینل ہے، آپ ان کو بھی دعوت دیجئے کہ بھائی جلدی سے اپنے ٹی وی اسکرین اوپن کیجئے، ایف جی این چینل کو لگا لیجئے، انشاءاللہ الرحمن علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، نبی پاک کی نعتیں بھی سننے کا موقع نصیب ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ بھی تلاوت قرآن کریم سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے، قرآن کریم سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل آپ سے ایک سوال بھی کیا گیا تھا اور اس سوال کا ماشاءاللہ الرحمن آپ نے ایک تعداد نے ماشاءاللہ جواب بھی دیا، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل یعنی آج، چونکہ کل سوال ہوا تھا، کل ہم نے کہا تھا کہ آنے والے کل آپ کو ہم درست جواب بھی بتائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے صحیح جواب دیا ان کا نام بھی ہم بتائیں گے اور ان کی قرآن اندازی بھی کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے سامنے باؤل موجود ہے جس میں آپ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ پرچیاں ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ الرحمن ایک پرچی اس میں سے ہم نکالیں گے اور بتائیں گے کہ کس کا نام نکلتا ہے قرآن اندازی میں۔ جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ الرحمن ہم ان کے ایڈریس پر مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، ادھر تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، ادھر تمہارا چھوڑ کر بے نکائے یاد ان کو چین آ جاتا، اگر بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا،
اگر مارے مارا دے یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مارے مارا تیرا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مارے غم غربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی مارے غم غربے مسیحا چھوڑ کر سرگزشتے غم کا گو کسی سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کسی کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسی بخشوانا مجھ سے عاصی کا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر حشر میں ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو حشر میں ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو
اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بارا تیرا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بارا تیرا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر کی جیتے ہیں غسل، مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے گئے، حسن مر کے جیتے ہیں گئے جو ان کے در پہ جاتے گئے، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام، سبحان اللہ، واہ بڑا پیارا کلام پڑھا گیا۔ اللہ کریم اس کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ نے مزید فرمائشیں کرنی ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور جلدی جلدی اپنی فرمائشوں کو آپ بھیجیے۔ اس وقت کیبل کے ذریعے ماشاءاللہ ہمیں ایک تعداد دیکھ رہی ہے، یوٹیوب تو ظاہر ہے ہم اس وقت آپ کو نہیں دکھا پا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے فیس بک کے ذریعے بھی ماشاءاللہ لائیو جا رہا ہے ہمارا پروگرام، تو جو فیس بک یوزر ہیں آپ کی معلومات میں اگر ایسے ہیں تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو جلدی جلدی جوائن ہو جائیے اور پروگرام کی برکتیں حاصل کیجیے۔ تو پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو کل سوال کا جواب دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آپ کو آنے والے کل یعنی آج اس کا صحیح جواب بھی ہم دیں گے اور قرآن اندازی بھی ہوگی۔ تو ہمارے سامنے اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باؤل موجود ہے اور چٹھیاں بھی اس میں موجود ہیں، جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کے نام اس میں موجود ہے۔ اب کسی ایک کی ظاہر پرچی نکالی جائے گی کچھ دیر کے بعد، ہاں آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، جن کا نام آئے گا انشاءاللہ ہم نام دکھائیں گے بھی انشاءاللہ ان کو کیمرے پر، نام کس کا آیا ہے، اور ان کے گھر تک اللہ نے چاہا تو مکتبۃ المدینہ کا ایک کوئی پیارا سا گفٹ بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ہے، چونکہ الحمدللہ ہم اللہ پاک کی رحمت سے دنیا میں جو ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رشتوں کی بندھن سے باندھ دیا ہے نا، الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اچھا گھر ملا، پریوار ملا، ماں باپ ملے، بال بچے ملے، اللہ کی رحمت سے ہمیں رشتہ دار ملے، دادا دادی ملے، نانا نانی ملے، احباب ملے، چاچا ملے، ماموں ملے، اس طرح کے رشتوں کے الحمدللہ ہم ڈور میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اچھے ماں باپ عطا فرمائے، اچھے اہل عیال عطا فرمائے، اللہ نے اچھا خاندان، اچھا گھر نصیب فرمایا۔ یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اچھا گھر مل جانا اچھی نعمت ہے، اس کی قدر بھی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو اتنے سارے رشتے ہونے کے باوجود بھی کئی گھر ایسے ہیں جن کے اندر دوریاں ہو چکی ہیں، دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بعض اوقات نوبت یہاں تک آتی ہے کہ
مرنے والا وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کو میرے جنازے میں مت بلانا، میرے جنازے کو کاندھا مت دینا، اور جناب میری نماز جنازہ میں اس کو شریک مت ہونے دینا۔ آخر کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رشتہ دار ہے، بعض اوقات تو خون کے رشتے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، بعض اوقات باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، بعض اوقات ماں اور بیٹی کا مبارک رشتہ ہوتا ہے، بعض اوقات تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ شوہر اور میاں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت گہرا تعلق ہے، اور جتنے یہ لوگ آپس میں ہوتے ہیں وہ یقیناً دوسرے رشتہ دار اتنے نہیں ہو پاتے ہیں، اتنے گہرے رشتے ہیں۔ ماموں بھانجے کا رشتہ کتنا گہرا رشتہ ہے، چاچا بھتیجے کا رشتہ کتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ، اتنے خون کے رشتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دوریاں ہو جاتی ہیں اور لوٹ مار تک مچ جاتی ہیں۔ یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے کہ خبریں چونکہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، آپ بھی کبھی نہ کبھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے نیوز ملتی رہتی ہوگی کہ جناب فلاں ماموں نے اپنے بھانجے کو ہی جان سے مار دیا، تو جناب بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا۔ اس طرح کی خبریں، یہ نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اس طرح کی اگر آپ دیکھیں گے تو نیٹ پر اس طرح کی شاید سینکڑوں نہیں، مبالغہ کروں تو ہزاروں شاید خبریں ملے۔ مختلف رشتہ داروں نے مختلف رشتہ داروں کے ساتھ جو برا سلوک کیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا کوئی اور حق تلف کر دیا، دوریاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ قریب ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آخر ان دوریوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایسے کیا عناصر ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ رشتے اتنے گہرے رشتے، اور ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رشتوں کی اہمیت کو اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑنے کا ہمیں کئی مقامات کا پر حکم ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، بلکہ فرمایا گیا ہے جو مقدس راتیں ہیں، جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں اپنے کرم سے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسے شب برات آپ دیکھ لیں، جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ پاک بخشتا ہے۔ ان کے اندر بھی جن لوگوں کو خاص طور پر نہیں بخشا جاتا، ایک کیٹیگری وہ بھی بیان کی گئی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑ دے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں میں دوریاں اختیار کر لیں، فرمایا گیا کہ شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی ان کو بخشا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ آخر دوریاں کیسے جاتی ہیں، وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان اسباب پر گفتگو کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور دوریاں ہو چکی ہیں، اور اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ دراڑ پڑ چکی ہے، یہ دوریاں ہو چکی ہیں، ان دوریوں کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ فاصلوں کو کیسے ختم کریں۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے اور برکت حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے حاجی عمار صاحب اس پر گفتگو فرمائیں کہ مختلف اسباب، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی ایک وجہ اگر آپ بیان فرمائیں کہ جن کی وجہ سے یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی کہ رشتے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے۔ انفیکٹ جب ہم آگے ٹاپک میں بڑھیں گے تو میاں بیوی کے رشتے پر بھی بات ہوگی، اور یہ وہ رشتہ ہے جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو جنت میں قائم ہوا۔ آدم علیہ السلام اور ہماری امی جان ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں یہ ساتھ میں رہے۔ مطلب ہر رشتے کی شروعات بعد میں ہوئی، مگر سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ رشتہ جو بظاہر وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا ہے۔ بہرحال رشتے یوں ہی نہیں ٹوٹتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بالکل کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان کو بخار آ رہا ہے، فیور آ رہا ہے، تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دی باڈی، جسم میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو ہو رہا ہے، وہ انڈیکیشن کے لیے فیور آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رشتے ٹوٹنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتے ہیں مدنی صاحب، اور ایک بڑا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ میرا خیال ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے، جو سب سے بڑا ریزن ہے، جو اصل فساد کی جڑ ہے، اس میں سے ایک ہے چغل خوری۔ اللہ۔ اب چغل خوری کیا ہے کہ کسی کی بات دوسرے کے پاس اس نیت سے لے جا کر کہنا جس سے فساد ہو جائے، یہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ عمدۃ القاری میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے، کسی شخص کی بات دوسرے تک فساد کے ارادے سے لے جانا چگلی کہلاتا ہے۔ اب یہ ورڈ اٹ سیلف، فساد، یہ اٹ سیلف ہے نا کہ ڈسٹرکشن، جھگڑا ہو جائے، تباہ ہو جائے،
ایک دوسرے کے سامنے اس کی امیج ختم ہو جائے, رشتے ٹوٹ جائے. اچھا مدنی صاحب, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آج معاشرے میں, انسگنیفیکنٹ کمپوننٹس آف دی سوسائٹی انہیں کہہ سکتے ہیں, کہ جو دیکھا نہیں جاتا جن سے. اگر آپ کی کسی کے ساتھ اچھی ہے, انہیں لوگوں کی دوستی نہیں دیکھی جاتی, بھائی چارہ نہیں دیکھا جاتا, میاں بیوی کے معاملات نہیں دیکھے جاتے, لوگوں کی کسی کی اچھی پارٹنرشپ کسی کے ساتھ ہے وہ نہیں دیکھا جاتا, کوئی اگر کسی اور کے ساتھ فار ایگزامپل کوئی فلاحی کام کر رہا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے, وہ لوگوں سے نہیں دیکھا جاتا, پتہ نہیں کیوں ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. تو ایسوں کو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ بھائی یہ بڑی غلط یہ صفت ہے کہ کسی کی خوشی میں تکلیف ہونا, یا یہ چاہنا کہ یار اس سے معاملہ ختم ہو جائے, میرا اچھا ہو جائے. اور کئی ایسے لوگ ہیں معاشرے میں مدنی صاحب, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, سننے میں بھی آتا ہوگا, دیکھنے میں بھی آتا ہوگا, کہ وہ چاہتا نا کہ سب میں لڑائی ہو جائے, صرف میری لوگوں سے اچھی بنی رہے, مگر ان دی اینڈ وہ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے نا. ایک کہا گیا نا انگلش میں ایک پروورب ہے, اے فرینڈ ٹو آل از فرینڈ ٹو نن. جو ایکچولی میں کئی لوگوں کا یا ہر کسی کا دوست ہوتا ہے نا, وہ حقیقت میں کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے, وہ حقیقت میں تو دشمن ہوتا ہے, مگر حقیقت تو یہی ہے. بہرحال ایک واقعہ ہے احیاء العلوم میں مدنی صاحب, کہ ایک شخص نے اپنا غلام کسی دوسرے کو بیچ دیا. اب سنیے گا, بڑا انٹرسٹنگ, تو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑا سبق آموز بھی ہے یہ, کہ بہت چھوٹی سی چیز تھی مگر اس کا اینڈ کتنا بھیانک ہوا. کہ ایک شخص نے اپنا غلام الطاف بھائی کسی دوسرے شخص کو بیچ دیا اور کہا اس میں کوئی عیب نہیں ہے, بس چغل خوری کرتا ہے, بس چغل خوری اس کے اندر ایک عیب ہے. خریدنے والے نے اس بات کو معمولی سمجھا, ہلکے میں لے لیا اور پھر اس کو اس سے رکھ لیا. پھر کیا ہوا, وہ جو غلام تھا جس میں چغل خوری کی عادت تھی, ایک مرتبہ وہ مالک کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مالک آپ سے پیار نہیں کرتا, وہ دوسری عورت گھر میں لانا چاہتا ہے. تو بیوی بھی ٹینشن میں آ گئی, اچھا ایسا ہے, وہ باتوں میں بھی آ گئی اس شخص کے. اب اس نے کہا میں کیا کروں پھر ابھی. تو اس غلام نے کہا ایسا کرے کہ جب رات میں مالک سو جائے نا, تو مالک کے داڑھی کے کچھ بال آپ اسطورے سے یا کسی چیز سے کٹ کر لیجئے گا, پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر سب اچھا ہو جائے گا. اب بیوی نے اس کی بات مان لی. اب اگلے ہی مومنٹ وہ بندے نے کیا کیا, وہ مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مالک, جو بیوی ہے نا آپ کی, وہ آپ سے پیار نہیں کرتی, وہ کسی اور, اس کا تعلق کسی غیر مرد سے, وہ معاذ اللہ افیئر میں ہے, اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے. اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آج رات آپ جب بستر پہ لیٹیں گے نا, تو آپ سونا مت, آپ خالی سونے کا ایکٹنگ کرنا, سونے کی ایکٹنگ کرنا اور دیکھنا, پھر چیک کرنا آپ کی بیوی کیا کرتی ہے. اب جب مالک رات میں سویا, وہ ایکٹنگ کرنے لگا سونے کی. اب بیوی آئی اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کے شوہر کے بال جو ہے وہ کاٹنے لگی. اب اس کو لگا کہ یار یہ میرا گلا کاٹنے کے لیے آ گئی ہے. اب اس نے کیا کیا, اسی اس طرح سے اپنی بیوی کو ہی مار ڈالا, بیوی کو ہی ختم کر دیا اس نے. اب اس پر جب بیوی کے گھر والوں کو یہ بات پتا چلی, تو وہ لوگوں نے آ کے مالک کو یعنی اس کے آدمی کو ہی ختم کر دیا. بیوی بھی چلی گئی, مرد بھی ختم ہو گیا. اب کیا ہوا, جو اس کے ریلیٹیو سے, اس کے گھر والے تھے, اس کے خاندان والے تھے, وہ لوگوں نے بھی ان کو مار ڈالا. یعنی یوں کہہ لیجئے, آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک چگلی کی وجہ سے الطاف بھائی اس شہر کے 100 لوگ مر گئے. آپ مجھے بتائیے یہ کتنا خطرناک مرض ہے, یہ کتنی بری بیماری ہے. بظاہر اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ اسی کو ختم کرتا ہے, مگر یہ کیسا کینسر ہے سوسائٹی کا کہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی اور جس کی وجہ سے 100 لوگ مر گئے. اچھا یہاں پر ایک بات اور سیکھنے کو ملی کہ وہ غلام تو نیا نیا آیا تھا نا, اور میاں بیوی کا رشتہ ظاہر سی بات ہے کچھ تو وقت ہوا ہوگا ان کو ریلیشن میں, اتنا بھی ٹرسٹ نہیں تھا کہ یار کسی کی بات میں وہ آ گئے. یہ بات بھی ہمیں غور کر لینی چاہیے. بہرحال چغل خوری کا نتیجہ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ماشاءاللہ, اس میں ایک تو جو سمجھ میں آتا ہے کہ چغل خوری بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس میں اب جن کے سامنے چغل خوری کی جا رہی ہے, جن کے سامنے کوئی بندہ نگیٹو بات کر رہا ہے, کسی کا عیب بیان کر رہا ہے, اس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. بالکل ظاہر ہے. اب یہ نہیں کہ بھائی کسی نے چغل خوری کر دی تو اس نے غلط کیا. اس واقعے کے اندر غلام نے چغل خوری کی, شوہر کے پاس بھی آیا, بیوی کے پاس بھی آیا, اس نے لگائی بجھائی کی, اس نے چنگاری ڈالنے کی کوشش کی, آگ اس نے بھڑکائی, شعلے بھڑکائے بلکہ آگ کے. اس نے غلط کیا اپنی جگہ پر, لیکن اس شوہر کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کے تعلق سے یہ گفتگو کر رہا ہے, میری بیوی, میں اس سے بات تو کر لوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. میری بیوی کے پاس آیا تو اس کو چاہیے کہ شوہر محترم سے بات تو کر لوں کہ کیا بات ہے, واقعی کسی سے افیئر ہے یا کوئی معاملہ ہے, اس کو بھی ہونا چاہیے اس کی ذمہ داری. مدنی صاحب کئی معاملات کا حل ہی یہ ہے, جہاں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونا, شروعات ہی میں نزلے کو اگر روک دیں گے تو وہ بخار کی شکل اختیار نہیں کرے گا. شروعات ہی میں اگر بندہ اس کو روک دے, شروعات ہی میں چیک کر لے. اچھا مدنی صاحب ایک
بڑا ہی ایک چھوٹا سا مطلب ایک یوں سمجھ لیجیے فارمولا کہہ لیجیے یا فلسفہ کہہ لیجیے یا کامن سینس کہہ لیجیے، پر کہا جاتا ہے نا کامن سینس از ناٹ کامن، کہ اگر وہ بندہ اگر مجھ سے آ کے کسی کی بات کہہ رہا ہے تو اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ وہ میری بات بھی تو جا کے دوسروں کو بتائے گا ہی نا. اور کئی لوگوں میں یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ اگر 3 لوگ ہیں، ایک اٹھ کے کیا تو اس کے بارے میں کچھ برائی، پھر جب وہ بعد میں آئے گا یا اس سے اکیلے میں ملیں گے تو وہ کہے گا ارے وہ 2 لوگ تھے نا تیرے برائی کر رہے تھے، ان کو کہے گا کہ وہ تمہاری برائی کرتا ہے. مطلب فساد فساد فساد. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مدنی صاحب؟ گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، قتل و خون ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چگلی سے ایک شہر کا سکون، بلکہ فیملیز، سوسائٹیز، معاشرہ، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا نا وصیت جنریشنز تک جو ہے نا اس کی نحوست آتی ہے. آج ہم بھی چگلی کو معمولی سی بات سمجھ لیتے، کسی کی بات کسی تک پہنچا دیتے، کسی کے بارے میں کوئی پوسٹ وائرل کر دیا. کبھی کبھی مدنی صاحب ایک چھوٹی سی بات، بندہ سوچتا ہے یار ٹھیک ہے نا میں نے کیا کیا، میں نے چھوٹی سی بات، مگر چنگاری. اب فار ایگزامپل پیٹرول کا بہت بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ریزرو رکھا ہوا ہے کہیں پر، ہزاروں لاکھوں لیٹر پیٹرول کہیں پہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ تباہ اگر ہوگا ایک چنگاری سے ہی برباد ہو جاتا ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں ایک ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ، کہ جو بڑے بڑے فارسٹ فائر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جنگل کی جو آگ ہوتی ہے، بظاہر وہ کیسے لگتی ہے؟ ایک چھوٹی سی چنگاری یا کچھ چھوٹی سی چنگاری، پھر اس کو ہوا لگتی ہے اور لاکھوں سیکٹر میں جو پھیلا ہوا جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، وہ پیڑ ہے جس کو یوں سمجھ لیجیے کہ گرو کرنے کے لیے سالوں لگ گئے، کچھ ہی منٹوں میں، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی گھنٹوں میں وہ تباہ ہو جاتے، خاک ہو جاتے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. بہرحال اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو چگل خوری سے بچائے. جو چگلی کر رہا ہو اسے سمجھائے کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ بہت بری، پیار سے اس کو سمجھائے کہ بھائی پلیز. اچھا مدنی صاحب کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اگر کوئی کسی کی بات اگر وہیں پہ اس کو اینڈ کر دے گا نا، تو کئی سارے معاملات ہی، جیسے وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا واقعہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آپ کے بھائی نے جو ہے وہ آپ کا پیسہ آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا. تو آپ نے نہیں فرمایا تھا اچھا اس کا مطلب میرے بھائی نے میرے پیسے کو اپنا مال سمجھا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی؟ ختم ہو گیا، ادھر ہی اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کو لفٹ ہی نہیں ملی نا. اچھا یہ جو کئی ساری باتیں تو آپ نے بھی فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی فرما گیا نا مدنی صاحب سورہ حجرات آیت نمبر 6، تو تحقیق کر لیا کرو، تو تحقیق کر لیا کرو. آخری پیغام، چغل خوری کی بیماری صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو برباد کرتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں چگلی، حسد، بغض اور طعنہ فساد سے اور تمام برائیوں سے، باطنی امراض سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ چغل خوری کے حوالے سے بہت ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، تو یہ بھی دوریاں ڈالنے کا ایک بہت بڑا سبب، اور آپ نے سنا بھی کہ فقط دوریاں ہی نہیں ہوئی بلکہ دنیا سے ہی دوری ہو گئی، یعنی اس کو دنیا سے ہی ظاہر ہے ان کو دونوں کو چلنا پڑ گیا، اور تقریباً 100 لوگ اس ایک چغل خوری کی وجہ سے مارے گئے. بہرحال یہ فسادات ہوتے ہیں، اور چغلی تو پھر چغلی ہوتی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ محبتوں کے چور چغل خور جو ہے محبتوں کا چور ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اور ابھی گفتگو بھی آپ فرما رہے تھے، آپ نے چنگاری کی مثال دی، تو آپ نے وہ درختوں کی مثال دی. ہمارے ماشاءاللہ پلانٹیشن والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو ماشاءاللہ الرحمن انڈیا بھر میں پلانٹیشن کی فضا اس وقت دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے دھوم دھام ہے الحمدللہ. اس طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ الرحمن، لیکن ٹاپک سے متعلق میں چاہوں گا کہ مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. عارف بھائی، رشتوں میں دوریوں کا ایک سبب جو ہے وہ ہے عدم برداشت نہ ہونا. یہ ہماری ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کمی ہے. ہم تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. کچھ بھی گھر میں چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، اگر ایک مثال ہے کہ بیوی نے کھانے میں نمک تھوڑا تیز کر دیا، مرچ تھوڑی تیز کر دی، جناب والا کچھ اور کام کر دیا، آپ کو کپڑے پر پریس چاہیے تھی نہیں ہو پائی وقت پر، تو ہم برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں نا، قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہ عدم برداشت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبب ہوتا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نیا جوائن ہوا تھا، تو میرے پیارے نگران حاجی ذیشان بھائی کے پاس ایک میں مسئلہ لے کر پہنچا. تو کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے پوری ڈسکشن سنی، اور مجھے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ مجھے نا بہت زیادہ یاد رہ گیا. اور میں پرسنلی کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ عارف بھائی نبھاؤ گے تو نبھائے جاؤ گے. جو بندہ نبھاتا ہے نا، جو نبھانے کے لیے ایفرٹس لگاتا ہے، تو وہ نبھایا بھی جاتا ہے. اور جتنا یعنی لائف ہی گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ جو دیتے ہو آپ کو ریٹرن میں بھی وہی ملتا ہے. جی آپ لائف ہے ہی گیو اینڈ ٹیک، جو آپ دیتے ہو آپ کو ملتا ہے. اصل میں برداشت کرنے والا نا، آج بہت بڑا پرابلم یہ کہ سوسائٹی میں برداشت والے ورڈ کو نا لوگوں نے بزدلی سے کمپیئر کر دیا ہے، وچ از ویری رانگ.
برداشت کرنا یہ ہیومن نیچر کو اتنا اچھا انہانس کرتا ہے, بندے کی صلاحیت کو اتنا اچھا بڑھاتا ہے, اور بندے کی اپنی کوالٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے. اور ایسا شخص جو ہے وہ ہارٹ اٹیک, انزائٹی, ڈپریشن اور اس طرح کی کئی جو ہے وہ بیماریوں سے, پریشانیوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. صحیح. تو جسم بھی سلامت, ذہن بھی سلامت, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس پر جو ہے وہ بڑے اجر و ثواب ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ برداشت جو ورڈ ہے نا, اس کی فریمنگ گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا, برداشت ورڈ کی جو فریمنگ گڑبڑ ہوئی ہے اس کے کئی نتائج ہیں. جیسے سب سے پہلا ریزن ہے علم دین سے دوری. اب چیزوں کو برداشت کرنے کے, رشتوں کو نبھانے کے, محبت دینے کے, کسی چیز کی کسی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ گفتگو کے آداب, کہ بھائی سامنے والا بھلے تھوڑی سی نیگیٹو بات کر رہا ہے, لیکن جب تک وہ بول رہا ہے تو اس کی بات مت کاٹو, ایٹ لیسٹ اس کو سنو وہ کہنا کیا چاہتا ہے. آج جو ہے وہ بات کاٹ دی جاتی ہے, جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو معافی چاہتا ہوں بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ بات تو بھیا ہے ہی نہیں ایسا کہ یار آپ بیچ میں جو ہے وہ بات کاٹو اور معافی چاہو. تو یہ پرابلم ہے کہ علم دین سے دوری. اور دین اسلام نے تو ہم کو ہر ایک چیز کے ادب سکھایا نا, اور اتنے آداب سکھا, اور اتنی بڑھیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ, یوں تو پلانٹیشن کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کوٹ, ایک بہت ہی پیارا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سننے کو ملا کہ ماشاء اللہ الکریم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہیں. سبحان اللہ. اس میں سے جو ہے وہ یعنی نمبر 1 یہ تھی کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا, قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے بیٹھنا. نمبر 2 ہے لباس کو صاف ستھرا رکھنا. نمبر 3 جو ہے وہ سوتے کو سرما لگانا. اور نمبر 4 جو ہے وہ شجر کاری یعنی پیڑ پودوں کی طرف یا گرینری کی طرف نگاہیں کرنا. تو جو میں اس طرف آتا ہوں کہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنے کی بھی آداب دین اسلام نے سکھائے ہیں. سبحان اللہ. تو دین اسلام تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ A سے لے کے Z تک, بلکہ اس کے آگے تک بھی بہت ساری چیز ہم کو سکھا رہا ہے. ہم سیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اگر دین اسلام بولا گیا دین یسر, دین آسان ہے, بھیا سیکھ جاؤ تمہارے لیے لائف سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا. تو سب سے بڑا پرابلم ہے برداشت ورڈ کو جو ڈیفیم کیا گیا ہے آج سوشل میڈیا پہ, جو اس کو لے کر جو ہے وہ مائنسز بنائے گئے ہیں اس کو لے کے. بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ اجے عمار بھائی اس کو ریلیٹ کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ نا ریلز بنائی جاتی ہیں, اور اس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو کرٹکس کیا جاتا ہے. کبھی بوا کو کرٹکس کیا جا رہا ہے, کبھی بوا کو تانو تشنی کی جا رہی ہے, کبھی خالہ کی چھوی کو جو ہے وہ غلط بیان کیا جا رہا ہے, کبھی جو اپنے چاچا کی چھوی کو غلط بیان کیا جا رہا ہے, کبھی والد محترم کو غلط بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ یوں یوں کیا تو فیڈ بائی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس فار مائی والد صاحب, اور وہ الگ الگ چیزیں. اسی طرح سے بوا کو کبھی ڈیفیم کیا جاتا ہے کہ بوا یوں چگلی کرنے آئی تھی تو میں نے یوں کر دیا, بوا کا مقابلہ. تو بھائی جان یہ سب نہیں کریں آپ. صحیح. لوگوں کی ذہنیت جو ہے نا, ذہنیت یہ خراب ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا. تو سب سے بڑا پرابلم ہے علم دین سے دوری. بالکل. رشتہ داروں کو کتنا ادب و احترام ہے, خالہ کا ادب, بوا کا ادب, والدین کا ادب تو آن پیک ہے, سب سے اوپر والدین کا ادب, دیگر رشتہ دار کا ادب. تو علم دین کی دوری والا جو یہ جو گیپ ہے نا کور ہو جائے گا. تو جو میں نے سٹارٹ کی اپنی گفتگو, نبھاؤ گے تو نبھائے جاؤ گے. وہ جو نبھانے والا جو فنڈامنٹل جو ہے نا کوانٹٹی ہے جو ہمارے اندر وہ آ جائے گی نا انشاءاللہ, تو ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ کر جائیں گے. بالکل ایسا ہی. تو سب سے بڑا پرابلم مجھے لگتا ہے علم دین سے دوری. دوسرا پرابلم یہ کہ علم دین سے دوری ہونے کی وجہ سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز میں کہ مجھے کیسے بولا, ہوتا کون ہے, مقابلہ بازیاں کرتے ہیں آ کے یوں کہ یار کم پاور ہے کیا مجھ میں, دکھاتا ہوں. وہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, تو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, تو عطا کرو بھائی. جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. یعنی نمبر آف کوٹ ہے, یہ نہیں اس لیے کہ جو تمہیں نہ دے اسے دے دو. تو بھائی کیا نہ دے, تم کو جو ہے سلام نہیں کیا تم سلام کر لو, تم کو عزت نہیں دی تم عزت دے دو. اس کو ریئلائز ہوگا, اس کو ریئلائز ہوگا, اور وہ ریئلائزیشن کہ بھائی میں نے اس سے وہ سلام نہیں لیا, انہوں نے بڑھ کے سلام کیا, اس سے اس کے جو دل میں سافٹ کارنر ہوگا اس کے کہ بھائی مجھ سے سلام نہیں ہے میں بھی سلام نہیں لیتا ہوں, مقابلہ بازی, میں نہیں لیتا سلام, کیوں میرے سے سلام نہیں لیا نا میں کیوں لوں. یہ جو پرابلم ہے نا, یہ پرابلم یہ سالو ہو جائے گا. مقابلہ بازیاں کرتے ہیں. تو یہ گیو اینڈ ٹیک والے معاملے کو, بھائی تجھے نہیں دیا تو دے دیتا یار, تجھ سے اچھے سے بات کی, وہ نہیں مسکرایا آپ مسکرا لیتے ہیں. تو آپ کا مسکرانا, آپ کا پازیٹیو وائبس دینا, یہ کہیں نہ کہیں انسان کو جو ہے نا اپ گریڈ کرتا ہے. صحیح. تو یہ بڑا دوسرا پرابلم مقابلہ بازی. اب تیسرا اور سب سے بڑا پرابلم جو میں فیل کرتا ہوں وہ ہے ایک مہنگائی. اب شاید سمجھ رہے ہوں گے یار مہنگائی کو یہاں سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں انفلیشن جو ہے, یہ جو مہنگائی ہے, ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کسی سے. جیسے ڈسکشن ہوا آج عمار بھائی نے اس کو ماشاءاللہ بہت اچھا الیبوریٹ کیا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے
یہ کتنا سافٹ اور کتنا یعنی میں نکاح کے بعد بہت ساری چیزوں میں اتنا یعنی پرسنلی ریلیز فیل کرتا ہوں, بہت ساری چیزوں میں اللہ کی رحمت ہے اور میں بہت خوش ہوتا ہوں, اور میرے بڑوں نے سکھایا کہ سجدہ شکر بھی ادا کریں. میں بہت کمفرٹیبل ہو گیا ہوں, میری بہت ساری پریشانیاں جو حل ہو گئی ہیں, بہت ساری جو میرے جو ہے مائنسز سے تھے وہ پلس ہونے لگے ہیں. مجھے بہت ساری چیزیں, مجھے لٹرلی کبھی کبھی احساس ہوا کہ کیوں جو ہے وہ بتایا گیا کہ یار وہ نکاح کر لو, ایمان جو ہے مکمل ہو جائے گا. جو مجھے بہت اس چیز کا احساس ہوا. وہ وائف اگر اس کو جو ہے نا وائف کو برداشت کرنا, اس کو سمجھا, اس کی ڈیمانڈس کو فلفل کرنا, کئی بار مہنگائی ہے وہ ڈیمانڈ بھی کر دیں, تو اگر انہوں نے 50 روپے کی کوئی چیز کی ڈیمانڈ کی, آپ کے لیے نہیں ہے پاسبل 50 روپے کی چیز لانا, آپ وہی چیز جو ہے نا آپ کو 15 روپے میں مل جائے گی, 10 روپے میں مل جائے گی, 20 روپے میں مل جائے گی. نہیں بول بدل تو تلاش کریں, یہ نہیں کہ مہنگائی ہے میں نہیں کر سکتا. تو ہے تو مہنگائی کو بھی ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وائف کی فرمائش ہوتی ہے کہ مجھے 50 والی ہی چاہیے, مجھے 20 والی چاہیے ہی نہیں. یہ جو ڈسکشن تھی راج عمر بھائی کی, یہ اس کا سولوشن بہت آسان ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسکس اٹ فرسٹ. آپ اس کو ایسے ہاتھ پکڑیں, یعنی امی ہو ابا ہو, امی نے ڈیمانڈ کر دی, ابا نے, ناٹ ایون وائف, اس کا ہاتھ یوں پکڑے نا دونوں ہاتھ سے, اس کے پاس بیٹھیں یوں گھٹنے سمیٹ کے جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں. میں یعنی امیجن کرتی ہوں ہاتھ پکڑے یوں بیٹھیں, اس کو بتایا اپنا حال کہ میری جو سیلری تھی وہ اتنی آئی ہوئی ہے اور میرا جو ہے نا وہ یوں حال ہے, میری پکی نیت ہے, اللہ مجھے تو آپ دعا کریں اللہ میری رزق میں برکت دیں, میں آپ کو 50 نہیں 500 والی چیز لا کے دوں. ابھی میرے لیے گنجائش جو ہے 15 والی کی. صحیح, کیا آپ میری 15 والی چیز قبول کر لینا؟ میں 200% ڈیم شیور ہوں, 200% میں بالکل یوں کہنے کہ میں سامنے والا منع نہیں کرے گا آپ کو, یعنی امپلیمنٹڈ ہے, خود کا ٹرائی کیا ہوا ہے کہ بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو اس کو بھی جو ہے وہ لگے. پھر دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے, شکوے شکایت بہت کرتے ہیں. ایک قناعت پسندی جو ہے نا وہ ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا جا رہا. پہلے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. حاجی عمر بھائی ریلیٹ کریں گے, ہم تو ہمارے بڑوں کی تربیت میں رہیں. قناعت پسندی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پرابلم کیا ہے کہ لائف میں ہر چیز آپ کو ملے, اور میری ہر چیز, اچھا جیسے مجھے شوق بہت ہے بائکس کا, کار کا, مجھے یہ دیکھنا بہت پسند ہے, ان پہ بیٹھنا بھی بہت پسند ہے, لیکن حال یہ ہے کہ مجھے سائیکل چلانی نہیں آتی. تو اب لیکن مجھے پسند بہت ہے, تو اب میں کبھی یوں ہوتا ہے تو میں دیکھ, لیکن اچھا مجھے خواہش بھی بڑی تھی کہ میں سیکھوں, اب تو ظاہر ہے کیونکہ ضرورت بھی ہے, لیکن یہ کہ آج بھی, لیکن اب میں ڈیمانڈ ہی کر لوں کہ نہیں یہ چاہیے تو یہ چاہیے, تو کیسے پاسبل ہے؟ مجھے قناعت کرنا پڑے گا, مجھے سمجھنا پڑے گا. برداشت جو ہے یہ بھی یعنی بہت ضروری ہے. عدم برداشت کی وجہ سے رشتوں میں بڑی رکاوٹ ہے. یہ تمام چیزیں جو نا, یہ تمام چیزوں کو فلفل کریں گے تو عدم برداشت کو آگے آپ کنیکٹ کر لیں گے. ایسا ہی ہے. یہ تمام چیزیں بھائی, مہنگائی میں برداشت کرنا ہے, قناعت میں برداشت کرنا ہے, مقابلہ کرنے کوئی آئے تو اس میں برداشت کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے علم, پھر ثواب پہ نظر ہو, علم دین سے دوری. برداشت کرنے پہ ثواب کتنا ہے, مسکرانے پہ ثواب کتنا ہے, بات کرنے پہ ثواب کتنا ہے, دل میں مسلمان کے دل میں خوشی داخل نکلنے پہ ثواب کتنا ہے. تو یہ تمام چیزوں پہ بندہ جب ثواب پہ نظر ہوگی نا, اور جنت کی نعمتوں پہ نظر ہوگی, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے. برداشت کی بہت ضروری ہے. بات کی آپ نے, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ برداشت اگر بندہ کرے, بعض اوقات ہوتا ہے گھروں میں کئی چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں تھا, کھانے کے لیے بیٹھا, کھانا محترمہ نے پیش کیا. جب کھانا کھایا تو نمک بڑا تیز تھا اس میں. ظاہر ہے گھر میں ہو جاتا ہے اس طرح کہ یا تو گھر والی کو کھانا بنانا آتا نہیں ہے, یا پھر بنانا آتا بھی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نمک تیز ہو جاتا ہے. اب اس کو غصہ تو بڑا آیا کہ اس کو میں کھری سنا دوں اس کو, اور اس کو کچھ بولوں ابھی. لیکن اس نے یہ سوچ لیا کہ میں گنہگار بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کتنے سارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے, اللہ پاک میرے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, یہ بھی تو ایک اللہ کی بندی ہے, میں کیوں نہ اس کو معاف کر دوں. دل میں اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا, غصہ آیا اور من بھی کیا کہ اس کو کچھ سناؤں, اس کو کچھ بکوں, لیکن دل ہی میں سوچ لیا کوئی نہیں, انسان ہے, اس سے بھی خطا ہوتی ہے, لہٰذا اس کو میں نے معاف کیا. وقت گزرا, ایک وقت آیا کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا, کیسا معاملہ کیا. اس نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. بولے کیوں بخشا؟ خواب دیکھ کے انہوں نے پوچھا. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جب اس دن میری بندی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تھا, نمک زیادہ ڈال دیا تھا, تو نے اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی, تو نے میری رضا کے لیے اس کو معاف کیا, اسی عمل کی وجہ سے آج میں نے تجھے ہی معاف کر دیا, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ ہوتا ہے
برداشت اگر ہم کریں گے اس کا ثواب بھی بہت ہوتا ہے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے کہ ہم برداشت کریں, ان چیزوں کو تھوڑا سہنے کی کوشش کریں. بلکہ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ ہر یعنی میکزیمم گھروں میں ایک تغرا لگا ہوتا ہے, ایک فریم لگا ہوتا ہے اور وہاں لکھا رہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. واہ واہ. اور یہ تو مطلب ڈالا جا رہا ہے یہ الحمدللہ. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ سکھایا جاتا ہے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تو اللہ کرے یہ حقیقت میں ہمارے اندر آ جائے اور یہ بالکل بلیف بن جائے نا کہ صبر کریں گے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. بالکل انشاءاللہ. اور وہ آیت مبارکہ بچپن سے ہی ڈالا جائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں برداشت کرنا بہت آسان ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. ایک اور دوریوں کا سبب میں سمجھتا ہوں حاجی عبار صاحب, گالی گلوچ معاشرے میں جو اس وقت ہو رہی ہے, یہ تو صرف رشتوں میں ہی دوریاں نہیں پڑ رہی ہیں, دوستیاں بھی اس سے بعض اوقات تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, پڑوسی کو دشمن ہو جاتا ہے. میں ایک ایسے رشتہ دار کو جانتا ہوں, میں مطلب ان سے واقفیت بھی ہے میری. ان کے گھروں میں دوریاں ہوئی, اچھے خاصے یعنی قریبی رشتہ دار ہیں, اور ایسے رشتہ دار ہیں کہ خون کا رشتہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن رشتوں میں دراریں پڑی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ وہ اپنے اس رشتہ دار سے ملنے گئے, وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے ان سے, تو انہوں نے ان کو گالی دے دی, کوئی ایک گالی دے دی غصے کی حالت میں. تو اس گالی کو یہ برداشت نہ کر سکے, تقریباً 8 سے 10 سال ان کا یہ رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ, دوریاں اتنی ہو گئی. پھر وہ 10 سال کے بعد کبھی ظاہر ہے کس نے ملانے کی کوشش کی, یا کوئی گھر میں شادی وغیرہ تھی تو اس بہانے ملنا ہو گیا, لیکن 8 سے 10 سال دوری رہی صرف ایک گالی کی وجہ سے. تو گالیوں کا کتنا اثر ہوتا ہے رشتوں پر, کیا کہیں گے آپ, کیا دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ مدنی صاحب, بخاری شریف میں ایک حدیث پاک کوٹ کی گئی ہے کہ مسلم کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے ذلیل کرتا ہے, اور نہ ہی اسے گالی دیتا ہے. مزید صحیح مسلم شریف میں بھی یہ مینشن کیا گیا کہ 2 آدمیوں کے درمیان اگر گالی گلوچ ہو تو جتنا کچھ کہا جائے اس کا گناہ شروع کرنے والے پر ہوتا ہے, جب تک یہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے. بلکہ آج میں عرض کروں مدنی صاحب, ایک لوگوں نے نا ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ نا گالی دے کے میں بڑا کول لگوں گا. اللہ. اچھا, کئی لوگ سوچتے ہیں یار ٹھیک ہے میں انگلش میں گالی دے کے بڑا کول لگوں گا, مگر ایسا ہے نہیں. وہ کول نہیں لگتا ہے, وہ بڑا بیوقوف شخص ہے. وہ مطلب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, معزز نہیں رہتا وہ سوسائٹی میں. اور میں اسپیشلی یوز کروں جب آپ پبلک میں ہو, جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہو, یا پبلک میٹنگز میں ہو, یا کہیں اور ہو, یا کئی راستے سے بھی چل رہے ہو, اور اگر کوئی گالی دیتا وہ گزرتا ہے نا تو بڑا عجیب لگتا ہے, بڑا برا لگتا ہے, ایک دم عجیب لگتا ہے. بلکہ گالی دینا یہ صرف بدتمیزی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. اور آپ نے کہا نا مدنی صاحب کہ ایک گالی اور اس کا ریزلٹ کیا, وہ 8-10 سال تک رشتہ ٹوٹ گیا. گویا وہ گالی ایک چنگاری تھی کہ 8-10 سال کے لیے اس نے جو ہے وہ سب کچھ وہاں پر ختم کر دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہا گیا نا کہ زبان کے تیر یہ انسان کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ جو تلوار کے وار سے بھی زیادہ سخت یہ زبان کا وار ہوتا ہے. اور تلوار کے وار تو بھر جاتے ہیں اس کا زخم, لیکن زبان کے ذریعے لگایا ہوا زخم بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور میں عرض کروں مدنی صاحب کہ ابھی بندہ غور تو کرے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بات بات پر گالی, بات پر گالی, چھوٹی چھوٹی بات کریں گے تو اس میں گالیاں دیتے, چھوٹی چھوٹی بات ہوگی تو اس میں گالیاں دیتے. اب غور کریں, ہم کئی بار کہتے ہیں نا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب آ جائے. اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے, اب گاڑی کے اچانک اگر کوئی سامنے آ گیا وہ بریک مارتا ہے, اب وہ کہا جاتا ہے نا مدنی صاحب کہ میرے برتن میں جو ہے وہی گرے گا. فار ایگزامپل یہ مگ ہے میرے پاس, تو اس میں اگر عمدہ شربت ہے اور اگر مجھے دھکا لگا تو وہ عمدہ شربت ہی گرے گا. اور اگر اس کے اندر اللہ نہ کرے کبھی اگر کوئی گٹر کا پانی ہے, گندگی کا کوئی پانی ہے اور دھکا دے گا تو وہ گندگی. تو اب کیا ہوتا ہے, کوئی گاڑی چلا رہا ہے, اچانک کوئی سامنے گیا, اس نے بریک مار دیا, ارے اب وہ نیکسٹ ورڈ جو بولنے جا رہا ہے نا وہ اس کی اصلیت ہے, وہ اس کی باطن ہے, اس کی باطنی کیفیت ہے. کئی لوگ اس موقع پر گالی دے دیتے, کئی لوگ اس میں کوئی بری بات کہہ لیتے, اور کئی ایسے سعادت مند ہوتے جو اس وقت بھی یا رسول اللہ, یا غوث پاک, یا اللہ پاک, یا اللہ کرم, بسم اللہ شریف کلمہ یاد آ جاتا ہے ان کو. کلمہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ سامنے والے کو سمجھاتے ہوں گے کہ بیٹا تھوڑا دھیان سے, ارے اچھا دیکھیے گاڑی آ رہی ہے. میں نے خود دیکھا بھی ہے سمجھانے والا انداز, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کے چلیں, سگنل آپ کا نہیں ہے, آپ کو لگ سکتی تھی. میں تو ٹھیک ہے مجھے بھی لگتی لیکن آپ کو زیادہ لگ سکتی تھی. سمجھانے والے بھی موجود ہیں. بھائی کل میرے ساتھ پریکٹیکل یہ بات ہوئی لائیو, اللہ کا فیضان امیر علیہ سنت, میرا حسن ظن تھا کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ہوا بھی ہوگا. والدہ کی تربیت ہے مدنی صاحب. کل میں جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا, بائک چلا رہا تھا میں,
یہ سائیں بھائی بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہے نا سامنے والے نے عارف بھائی بریک مار دیا, اللہ میرے جو آگے تھے, اب مجھے بھی بریک مارنا پڑا. اب وہ بارش ہو رہی تھی, گاڑی جو وہ اسکڈ ہوتے ہوتے بچ گئی, مگر اللہ کا کروڑوں احسان ہے. میں نا تھوڑا آگے بڑھا, وہ بھی تھے, میں مسکرا کے بولا بھائی آپ نے اچانک بریک مار لیے, مطلب ایسی لٹرلی مسکرا کے بولا. بولے بھائی میں کیا کروں, میرے سامنے ایک عورت وہ اچانک رک گئی, اس کی وجہ سے مجھے بریک مارنا پڑا. حالانکہ میں نے وہ عورت کو نہیں دیکھا تھا, میں تو ان کو دیکھا تھا. اب یقین کرے, بولتے نا کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں, میں نے کوئی ان کے مگر مطلب مجھے تو یہ پہلو نہیں معلوم تھا نا کہ کوئی عورت جا رہی تھی, وہ رک گئی, اس کے سے بیچارے اس کو بھی روکنا پڑا. تو مطلب الحمدللہ وہ کہیں نہ کہیں وہ سیٹ ہی ہوا, مطلب سلام دعا آپس میں بھی تبادلہ ہوا. اچھا کبھی کبھی نا یہ چیزیں نا ہمیشہ کے لیے لائف لانگ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے مدنی صاحب. جیسے عارف بھائی نے کہا نا ابھی, جیسے اچانک بریک مارا, یہ بندے کے اندر جو تھا وہ تو باہر اس نے اپنا نکال دیا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی معلوم پڑا اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اب سامنے والے کو بھی معاذ اللہ کتنے لوگ گالی دے دیتے, پھر کوئی گاڑی والے کو گالی دے رہا ہے. اچھا مدنی صاحب اللہ الامان والحفیظ, مطلب گاڑی والے جو ہوتے ہیں نا بالخصوص ٹیمپو ڈرائیورز کہہ لے, ٹرک ڈرائیورز کہہ لے, یہ کئی معاملے میں بڑے مظلوم ہو جاتے ہیں بیچارے. کوئی کار چلا رہا ہے, حالانکہ غلطی کار والے کی ہوتی ہے, مگر وہ اتنی بے دردی سے ٹرک والوں کو یا ٹیمپو والوں کو یا کئی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. کئی بار ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہے کہ ریش ڈرائیونگ کرتے, یہ سگنل پروٹوکولز کو فالو نہیں کرتے, کئی بار تو مارم پیٹی ہو جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے مدنی صاحب کہ کچھ لوگ ایسے زندگی میں ملتے جو شاید دوبارہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. کبھی ٹرین میں مل گئے, کبھی ٹریولنگ میں مل گئے, کبھی فلائٹ میں مل گئے, کبھی آٹو, وہاں پہ آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ ایور لاسٹنگ امپیکٹ اس پر رکھے گا. بلکہ عیسیٰ میں آپ کی بات کو بس یہاں سے ٹچ کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کبھی آپ کا نا ایک بار مسکرانا, ایک بار آپ کسی کے ساتھ اچھا بیہیو کر لیں, اس کی پوری لائف کو چینج کرتا ہے. وہ بہت اچھا امپیکٹ رکھتا ہے لائف. کال یاد آ رہا ہے اس پہ عارف بھائی آپ کی بات پہ کہ تمہاری ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کو جو ہے دین سے کنیکٹ کر سکتی ہے, کسی کی نسلوں کو حفاظت کر سکتی ہے. اور کبھی تمہارا ایک جو ہے وہ ایک تلخی یا ایک تمہارا صحیح سے بات نہیں, بے رخی, یہ کسی کی نسلوں کو جو ہے وہ تباہ کر سکتی ہے, دین سے دوری کر سکتی ہے. اور اس بات کو یہاں پر اینڈ کروں کہ جیسے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہوا, ابھی فار ایگزامپل وہ بائک والے بھائی جو تھے, پتہ نہیں میری کبھی ان سے ملاقات ہوگی یا نہیں, مگر ایک اچھا امپیکٹ ہوا نا, وہ بھی خوش ہوئے, میں بھی خوش ہوا. اب کہیں نہ کہیں ان کو یاد رہے گا یہ, یا مجھے بھی یاد رہ گیا. اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ دوسرا پہلو بھی یاد رہتا ہے. عارف بھائی کوئی بیچارہ مظلوم تھا, وہ بیچارہ بظاہر غریب تھا, اس نے کسی نے اس کو گالی دے دیا, کچھ کر لیا, مگر اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا کہ میری غلطی نہیں تھی, یا میری غلطی بھی تھی تو اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا نا کہ مجھے گالی دے دی جائے, مجھے ذلیل کر دیا جائے. اچھا گالی یہ کتنی گندگی والی چیز ہے. بندہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ تو میرے مطلب یہ کوئی پرفیوم تھوڑی ہے, یہ کوئی خوشبو تھوڑی ہے جو بندہ اپنے کردار سے اس کو اٹیچ کرے یا اس کو لگا کے رکھے. یہ تو ایک برائی ہے جس کو جتنا ہو سکے جلدی دور کرنا چاہیے. اچھا مدنی صاحب ہوتا کیا ہے, آج اگر بچہ تتلائی ہوئی لینگویج میں اگر گالی دیتا ہے نا, تو کئی ماں باپ ہے نا اس کو انجوائے کر رہے ہوتے. اللہ, میں نے خود ایک لائیو پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے دیکھا عارف بھائی, بہت نارملائز کیا عیسیٰ, بہت برائی. میں اس بندے کو لٹرلی میں بولا بھائی کیا کر رہے ہو آپ یار, آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے, آپ خوش ہو رہے ہو اس بات پہ, اور وہ بھی بچہ نا بڑی عمر کے آدمی کو گالی دے رہا تھا. یہ باپ کو کب ریئلائز ہوئے گا, جب یہ بیٹا خود جب اپنے باپ کو گالی دے گا یا ماں کو گالی دے گا نا, تب جا کے شاید اس کو ریئلائز ہوگا. بہت چھوٹی عمر میں ہی, بہت چھوٹی عمر میں مدنی صاحب اپنی اولاد کی بھی اس میں تربیت کرنی چاہیے. بہت کمی ہے. میں کہوں نہ وہ انڈیویجول, نہ وہ فرد اچھا جو گالی دیتا ہے, نہ وہ گھر اچھا جہاں پہ گالی گلوچ کا ماحول ہوتا ہے, نہ وہ خاندان اچھا, نہ وہ معاشرہ اچھا. اللہ پاک ہم سب کو اس بری صفت سے بچنے کی توفیق. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں رشتوں کی اہمیت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری تھوڑی سی بے رخی اور تھوڑی سی بے توجہی, تھوڑا سا گالم گلوچ کر دینا, کسی کو کچھ زبان سے برے الفاظ ادا کر دینا, یہ بہت ساری ہمارے کاموں پر پانی پھیر سکتا ہے, رشتہ داریاں اس سے ٹوٹ سکتی ہیں, اور اس کی مثالیں معاشرے کے اندر ہمیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھیں گے. گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے, اور دوریاں کیوں ہیں اس پر بہت اچھا ڈسکشن ہمارا چل رہا ہے. پھر دوبارہ آئیں گے اس ٹاپک کی جانب, اور آپ کو میں نے بتایا بھی, آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چٹھیاں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اس کے اندر کچھ پرچیاں ہیں. کل جو ہم نے سوال کیا تھا ناظرین آپ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ, کون سے شہر میں آپ کی ولادت, آپ کی برتھ جو ہے کس جگہ پر ہوئی ہے, کس شہر میں, اس شہر کا نام آپ نے بتانا تھا. ماشاءاللہ کئی لوگوں نے بتایا, نام بھی ماشاءاللہ, وہ شہر کا نام کیا ہے آپ کو کچھ دیر کے اندر بتائیں گے. صحیح جواب کیا تھا, اور جو صحیح جواب جنہوں نے دیے ان کی ہم پرچی بھی لے کر آئے, ناموں کی ایک پرچی بھی انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں نکالیں گے. فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ وائس بھی ہیں, آئیے وائس سنتے ہیں کہ کیا ہم سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ احمد آباد وبرکاتہ. سے بول رہا ہوں، ماجد حسین. مجھے کلام سنا دیجیے. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی مزید دیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام المیرا ہے وعلیکم اور السلام. مجھے ابھی ابھی سنا دو. ابھی ابھی سنا دو. اچھا حسبی ربی سنا دو. اچھا واہ ماشاء حسبی اللہ. ربی مجھے بھی لگا، اچھا کیا لیکن بات. انہوں نے اتنا جلدی کہا کہ حسبی ابھی ابھی ربی. سنا دیا. سلام کہ اس سے میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہتا اور حسبی ربی جو کہ بچوں کا ایک فیوریٹ کلام ہے سمجھتا ہوں. الحمدللہ، صحیح. ماشاء اللہ بچے یہ بڑے گنگناتے ہیں. انشاءاللہ جی بیٹا بھی سناتے ہیں. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب رضا طاری ممرہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین انشاءاللہ الرحمن. جی آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں. آئیے آگے اب کچھ ٹیکس میں بھی ہمیں میسیجز کیے ہیں ناظرین نے ماشاءاللہ، کیبل کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان شاید ان کا نام ہے، سورت گجرات سے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سعید خان. ایف جی این کے پروگرام اچھے ہیں، میرے کلام کی فرمائش مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم السلام. ہم حسین والے ہیں، یہ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں. ایک میرا سوال علی مدنی سے ہے کہ میرا بیٹا حسنین شیخ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. پھولوں کی بہاریاں مدنی سوریاں، یہ ناشیف سنا دیجیے. کیا بات ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ فرمائش بھی ہے ریڈی. اچھا جناب کیا بات ہے. یہ ہمارے پہلے بھی کئی مرتبہ فرمائش آئی ہے. بھوجپوری زبان کا غالباً یہ ایک کلام ہے، اور یقیناً چونکہ یہ ہمارے نعت خواں ممبئی کے ہیں اور بھوجپوری تو آتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے نیت کی انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی سلسلوں میں اللہ نے چاہا تو اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیں، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن یہ پروگرام میں شامل ہو جائے. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. کلاموں کو شامل کریں گے پھر انشاءاللہ الرحمن. ایک ویڈیو پیکج بھی آپ کے لیے آج ہمیں لے کر آئے ہیں، اس کو بھی دکھائیں گے اور پھر آپ کی پرچیوں کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. جی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرفردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرفردی کا پیارا ہے، دنیا کے گر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے اتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر، پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو مانگے نبوت ہے، جے جلوہ جانانا. پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا
پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور، مجھے تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم گو گیا، میں مدینے چلا، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، بہت سارے کلام شامل کیے گئے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک دونوں جہاں کی بھلائیاں، برکتیں، ڈھیروں خیرات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہوگا، کل بھی آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے۔ ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ایک ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا موسم کی غذا، جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے موسم کی غذا۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، بارش کی بھی شروعات ہو چکی ہے، اور گرمی کے موسم میں کئی پھلوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک پھل جو ہے
جو زیادہ گرمی کے موسم میں کھایا جاتا ہے وہ ہے خربوزہ. خربوزے کو مسک میلن بھی کہا جاتا ہے. عام طور پر لوگ اسے ٹھنڈک جو ہے حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ اس فروٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں. آئیے آج اس مسک میلن کے بارے میں، خربوزے کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. توجہ کے ساتھ سنیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے اس کو صحت مند رہنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ استعمال کیجیے. مسک میلن یعنی خربوزہ یہ کافی پرانا پھل ہے اور سینکڑوں سال سے دنیا میں کاشت کیا جا رہا ہے، اگایا جا رہا ہے. چائنا جو ہے یہ اس کا اوریجن، یا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرشیا یا انڈیا سے جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 15ویں صدی میں کولمبس نے جب امریکہ کا سفر کیا تو اس کے ساتھ بھی یہ پھل وہاں موجود تھا. اس کے ذریعے وہاں انٹروڈیوس ہوا اور اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ یورپ میں اور ساری دنیا میں پھیل گیا. انڈیا، چائنا، ایجپٹ اور ٹرکی میں مسک میلن جو ہے پایا جاتا ہے. یہ اس کے ٹاپ پروڈیوسر ہے. مسک میلن میں 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے، تو یہ اس فروٹ کے کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہائیڈریشن کی جو ہے کمی کو دور کرتا ہے اور بدن میں ہماری جو پانی کی ضرورت ہے وہ یہ پھل جو ہے اسے پورا کرتا ہے. اس پھل کے استعمال سے بندہ جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا رہ سکتا ہے. اس پھل کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. مسک میلن کے اندر وٹامن اے، وٹامن سی، زنک اور فائبر اور بہت زیادہ پانی کی مقدار موجود ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کے اندر بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس کو کھانے سے پیٹ کے اندر ایک طرح کا کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ گرمی کو دور کرتا ہے. معدے کے اندر اگر تیزابیت ہو، ایسیڈیٹی ہو، قبض ہو، جو بھی پرابلمز ہو تو اس کو یہ مسک میلن دور کر دیتا ہے. پیٹ کے کئی امراض جو ہے اس میں یہ بڑا فائدہ مند ہے. اگر السر وغیرہ بھی ہو پیٹ میں تو اس کو نہ صرف یہ ٹھیک کرتا ہے بلکہ السر کو مزید بڑھنے سے بچاتا ہے اور اس کی ہیلنگ میں بھی یہ فائدہ مند ہے. مسک میلن بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. جی ہاں، اس کے اندر پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو سوڈیم کے نیگیٹو ایفیکٹ کو دور کرتا ہے. یعنی سوڈیم کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو یہ پوٹیشیم اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ اس کے اثرات کو دور کر کے بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ کیا لو بلڈ پریشر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لو بلڈ پریشر والوں کے لیے یہ نقصان دہ ہو جائے گا؟ تو اس کا میڈیکلی جو جواب یہی ہے کہ مسک میلن جو ہے خربوزہ اس کو کم نہیں کرتا ہے، لو نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر زیادہ بڑھا ہوا ہو بلڈ پریشر تو اس کو نارملائز کر دیتا ہے. یعنی جو لو بلڈ پریشر والے شخص ہے، کوئی مریض ہے، تو وہ بھی استعمال اسے کر سکتا ہے. اس کا بلڈ پریشر مزید لو نہیں ہوگا، یہ کم نہیں کرے گا بلکہ اس کو نارملائز کرے گا. خربوزہ ہیئر گروتھ میں بھی فائدہ مند ہے. جی ہاں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا لیکن اس سے ہیئر گروتھ میں بھی فائدہ ملتا ہے. جن کے بال ڈرائی ہیں یا اس میں چمک نہیں ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر جو ایک مادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بالوں میں بھی چمک آتی ہے اور وٹامن اے اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس کی خصوصیات کی وجہ سے یہ ہیئر گروتھ میں بھی فائدہ مند ہے. خربوزہ آئی ہیلتھ میں بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اگر بینائی کمزور ہو رہی ہے، نظر کی کمزوری آ رہی ہے یا آنکھیں ڈرائی ہو رہی ہے، اس میں بیٹا کیروٹین نام کا ایک مادہ پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی سائٹ میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کی قوت جو ہے بڑھاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو بینائی کمزور ہونے لگتی ہے وہ اس میں بھی فائدہ دیتا ہے. خربوزہ آپ کی اسکن کو بھی اچھا بناتا ہے اور اس کے اندر جو ایسے مادے ہوتے ہیں جو اسکن میں جو اثرات ہوتے ہیں، اگر ڈرائی ہو رہی ہے اسکن یا دیگر اور چیزوں کی وجہ سے بلیکنیس اس پر آ رہی ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے. اس کے استعمال سے اسکن بہتر ہو سکتی ہے. 100 گرام خربوزے کے اندر صرف 34 کیلوریز ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس کا زیادہ استعمال کرنا چاہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ویٹ لاس بھی کرنا چاہتا ہے، کہ ایسے کھانے نہ کھائے جس سے زیادہ اس کا ویٹ بڑھے، تو وہ آسانی سے خربوزے کو استعمال کر سکتا ہے. خربوزہ استعمال کر کے نہ صرف اس کی جسمانی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی،
لیکن اس کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا. 100 گرام کے اندر صرف 34 کیلوری کا اضافہ ہوگا. تو ایک وقت کا کھانا بھی بندہ اس کو چھوڑ کر صرف خربوزہ وغیرہ ایک باؤل بھر کر کھا سکتا ہے, اور اس طرح سے اس کے ویٹ لاس بھی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ خربوزہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اسی کے ساتھ یہ ڈائبٹیز کے اندر بھی فائدہ مند ہے. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ قدرتی طور پر میٹھا ہوتا ہے, نیچرل شوگر ہوتی ہے اس کے اندر, تو لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ زیادہ میٹھا لگے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہائی جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو وہ اگر استعمال کرے اور بہت زیادہ میٹھا اگر لگ رہا ہو اور ان کو اندیشہ ہو کہ بھائی شوگر بڑھ جائے گی, تو وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی غذا جو پروٹین والی ہو, جس میں زیادہ پروٹین ہو وہ ساتھ میں اس کے ساتھ کھائیں, مکس کر کے کھائیں. جیسے پنیر کا جو ہے اگر وہ استعمال کرے یا بادام وغیرہ اس کے ساتھ استعمال کرے تو پروٹین والی غذا ساتھ میں بڑھ جائے گی, تو وہ ان کی ہائی ڈائبٹیز کا جو معاملہ ہے, زیادہ جو شوگر کا معاملہ ہے, وہ اس سے نہیں بڑھے گا. اس طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کئی اس کے اندر فائدے موجود ہیں اگر ہم اس کو استعمال کریں. نہ صرف یہ گرمی میں ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گی, بلکہ یہ پھل جو ہے جسم کی پانی کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا. یہ کینسر سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے. کئی ایسے سیلز ہوتے ہیں اس کو جو یہ ریفریش کرتا ہے. کینسر کے جو کسی کے معاملات اگر ہوں تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے. تو ایک ہی فروٹ ہے, فائدے بہت سارے ہیں. ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے, خود بھی کھائیں, اپنے بچوں کو کھلائیں, صحت مند رہیں, اور صحت سے حاصل ہونے والی صحت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی ناظرین, تو آج آپ نے ایک پھل کے حوالے سے سنا ہے, تو کیا بات ہے, اگر ہم بھی استعمال کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں اچھی صحت نصیب فرمائے, اور صحت مند رہنے کا یقیناً جو وجہ ہونی چاہیے, جو آخر میں ماشاءاللہ بیان بھی کیا ہمارے مظفر بھائی نے, کہ اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت اگر اچھی کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. چلیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر ناظرین کی جو چٹھیاں ہیں جو جنہوں نے کل صحیح جواب دیا. سوال یہ کیا گیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے ولادت, آپ کی پیدائش کی جگہ کیا ہے, کس جگہ آپ پیدا ہوئے تھے؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ کئی لوگوں نے جواب دیے. جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام آج ہم یہ پرچیوں میں لے کر آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کسی ایک کی پرچی نکالیں گے تو کس سے نکلوائی جائے. صاحب بڑے ہیں میرے, اور اچھا, ان کو دیکھ دیکھ کے سیدھے سائڈ بیٹھے ہوئے, ماشاءاللہ نزدیک بھی کیا بات ہے. دونوں ہی ماشاءاللہ ایک دوسرے کو, آپ باؤل مجھے دیتے ہیں, میں حاجی عمر بھائی کو دے دیتا ہوں, دونوں کی. اللہ برکت نصیب فرمائے ماشاءاللہ. چلے حاجی عمر صاحب سے کروا لیتے ہیں ماشاءاللہ, ڈویژن نگران بھی یہاں کے نا. جی جی بالکل ماشاءاللہ. حاجی صاحب عارف بھائی ہمارے پلانٹیشن کے ایک پرچی نکال لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. جی جناب, دیکھتے ہیں کس کے نام کی پرچی نکلی ہے. واہ, نام ہے محمد حسین جودھ پور. کیا بات, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, محمد حسین جودھ پور. واہ, سوال بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا, اور نام جس نے جواب دیا ان کا نام بھی محمد حسین بھائی جودھ پور. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو, آپ کے نام کی پرچی نکلی ہے. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. اچھا چلے میں اور بھی عرض کرتا ہوں, یہ اسلام بھائی جو ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہم سے رابطہ کیجئے. جو نمبر ہمارے ہیں 8286252626, انشاءاللہ الرحمن آپ کے ہم مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور کنہوں نے جواب درست دیا ہے ان کے نام بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ناظرین کی دل جوئی بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن کن نام صحیح جواب دیا ہے. پرچیوں کے اندر بھی ہیں, چلے پرچیوں سے میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے نام ہیں. احمد آباد سے ماشاءاللہ الرحمن محمد شہزاد بھائی, انہوں نے صحیح جواب دیا. اسی طریقے سے ہمارے ماجد حسین ہیں, یہ بھی احمد آباد سے ہیں ماشاءاللہ الرحمن. اور ساتھ ہی خالد قریشی اندور سے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اسلامی بہن نے جواب دیا, ثنا, انہوں نے نام بتایا ہے. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے ہمارے سعید خان شاہ عالم احمد آباد سے ہیں ماشاءاللہ. ان سب کے ماشاءاللہ صحیح جواب ہیں, لیکن ظاہر ہے
پرچی میں تو ایک ہی کا نام نکلے گا. تو جودھ پور سے ہمارے جو اسلامی بھائی کا نام نکلا ہے محمد حسین بھائی. جی سارے اجمیر ریجن کے, اجمیر ریجن کے ہیں تقریباً سارے ہی, ماشاء اللہ کیا بات ہے. جودھ پور, احمد آباد سب وہی ریجن ہے نا ہمارا. بالکل, اللہ برکت نصیب فرمائے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک علم دین بھی پہنچے اس ذریعے سے, اور کچھ دلچسپی بھی آپ کی ہو. امید آپ کو مزہ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ الرحمن وقتاً فوقتاً ہم اور بھی سوالات کرتے رہیں گے, اور اس کی برکت آپ بھی حاصل کیجیے گا. گفتگو چل رہی تھی ہماری دوریوں کے حوالے سے, رشتوں میں جو دوریاں ہو چکی ہیں, دراڑیں پڑ چکی ہیں, کچھ اسباب تو بیان کیے گئے. میں چاہوں گا مزید اگر کچھ عارف بھائی بیان فرمائیں. میں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے بہت پسند آیا. وہ مطلب موٹیویٹ کرتا ہے ہم کو, کیونکہ جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر بھی ہے اور ماہ مبارک بھی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ کہ آپ کا غلام جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ مبارک ہاتھوں کو دھلا رہا تھا. تو تشتری رکھی ہوئی تھی, ہاتھ دھلا رہا تھا. تو اب پانی کچھ تیز ہوا غلام سے, اور جب پانی کچھ تیز ہوا تو اب وہ پانی تیز ہوا تو ظاہر ہے کچھ چھینٹے جو ہے وہ آپ کے مبارک جو ہے وہ لباس پر آئے. تو جب لباس پر آئے تو ظاہر ہے آپ کی, کیونکہ آپ کا انداز مبارکہ تھا, تو آپ نے جو ہے وہ یعنی یوں جو بھی لکھا ہے, لیکن میرا ایسا ذہن کہ آپ نے اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھا. تو جب اپنی مبارک نگاہوں سے اس غلام کو نوازا تو غلام نے جو ہے وہ حصہ پڑھا کہ اور غصہ پینے والے. تو ابھی اتنا ہی اس نے کہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تو اللہ پاک کے لیے آزاد ہے, اور میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے ہے. برداشت بھی ہے, مقابلہ بازی بھی نہیں ہوئی, اور ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, معاف کرنے کے ہاتھوں ہاتھ معاف کرنے کے بعد اسے نواز بھی دیا. سبحان اللہ, سبحان یعنی بہت یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے نا, یہ پورے پروگرام کا ثمرہ زبردست. کہ ویسے تو اتنا بڑا جو ہے وہ اس کا مسٹیک نہیں تھا, بٹ ظاہر ہے ایک ہیومن جو ہوتا ہے وہ ایک انسان جو صاف ستھری جو ہے نفاست جو اس میں ہوتی ہیں, اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو وہ مینٹلی یوں ہو جاتا ہے کہ یار کیوں کرتے ہو ایسا. لیکن اس کے بعد اس نے جو آیت مبارکہ پڑھی اور ہاتھوں ہاتھ اس کو نوازتے رہے کہ وہ غصہ پینے والے تو غصہ پی لیا, پھر فرمائے کہ درگزر کرنے والے تو درگزر کیا, پھر فرمایا اللہ پاک کو محبوب ہے. تو یہ آیت مبارکہ سنانے کی برکت سے آپ نے اس کو یوں نوازا کہ آزاد بھی فرما دیا اور 1000 دینار سے بھی نوازا. عارف بھائی بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی, جب آپ معاف کرنے کا آپ کہہ رہے تھے نا, درگزر کر دیا, معاف کر دیا, مطلب انسٹنٹلی جو بات میرے ذہن میں آئی کہ تاریخ کا ایسا واقعہ جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اور بڑے بڑے ہسٹورین کہہ لے, بڑے بڑے فلاسفرز کہہ لے, وہ حیران ہے کہ یہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے. اور وہ ہے فتح مکہ کے بعد جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا. مطلب یہاں تو بے شک بڑی بات ہے, اور انہی کی نسلوں سے ہے وہ, ٹھیک ہے, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, پانی کا چھیٹا اڑا. وہاں پر ابھی آپ نے فرمایا تو میرے ذہن میں بات آئی عارف بھائی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ کیسے کیسے لوگ تھے, کہ مطلب کہ نا مجموعہ تکلیفوں کا, بلکہ مس بیہیو کرنے پر بھی آن پیک تھے اتنا زیادہ, جن کی وجہ سے نبی پاک کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ شہر. کہتے ہیں نا کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے ہمارا پیارا ہندوستان, اس میں وطن سے محبت کو ڈسکرائب کرتے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے کہ ہجرت کے دوران, یعنی ہجرت چونکہ آن پیک تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک کو دیکھا, یعنی خانہ کعبہ کی طرف جو اپنا رخ مبارک کیا, اور مکہ پاک سے مخاطب ہو کے فرما رہے کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, اور جو آپ کی فیلنگز آپ نے جو ہے وہ مکہ شریف سے, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا مگر میری امت نے میرے لیے دشوار کر دیا. یہ وہ جو بھی جملے تھے ان لوگوں نے, مطلب مکہ والوں نے جو ہے نا دشوار کر دیا. جی, تو یعنی میں اس لیے احتیاط کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے ایک محبت بھی ہے, لیکن وہ ایموشنز اس کے بعد بھی دوبارہ آنا, معاف کرنا, یہ ساری چیزیں تو واقعی یہ بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ہم سب کے لیے, کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے,
کیونکہ انسان بیسیکلی جو صاف ستھرے نیچر کا ہوتا ہے نا, اس کو تھوڑی سی بھی گندگی دکھتی ہے نا تو وہ فوراً ریاکٹ کرتا ہے اس پہ, اور ہیومن نیچر ہوتا ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے. اس چند قطروں کے عوض میں آپ نے کیا کیا نوازا, سبحان اللہ, 1000 دینار بھی ملے, آزاد بھی ہو گیا, اور یوں ماشاءاللہ. اور جو ہمارا چل رہا تھا کہ کمیونیکیٹ کرنا, کہ بھئی آپ کو ایسا لگتا ہے ابھی جو معاملہ ہو گیا کہ جو برداشت نہیں تھا, آپ نے کمیونیکیٹ کیا. کمیونیکیٹ بھی کس طرح سے کیا, قرآن پاک سنایا کہ بھائی غصہ پینے والے تو بھائی ابھی وہ آیت مبارکہ پوری بھی نہیں پڑھی, یاد ہے کہ غصہ پینے والے, ہاں تو بھائی غصہ پی لیا. تو دیکھا معاف کرنے والے تو جی بھائی معاف بھی کیا. ہونا بھی یہی چاہیے نا. دیکھیں اگر آپ نے بات کی امام جعفر صادق کی, تو انہی کے جد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی کی نسل سے تو ہیں یہ بھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں نا کربلا کے میدان میں, چونکہ محرم کا مبارک مہینہ بھی ہے تو یہ بات کرنا شاید زیادہ سمجھ میں آپ کے, حر جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو کربلا کے میدان میں روکا اور آگے جانے نہیں دیا. نہ مکہ میں جا سکتے ہیں نہ کوفہ جا سکتے ہیں, وہیں روک دیا. انہوں نے وہاں پر روکا ان کو, لیکن ایک وقت آیا جب مارکا شروع ہوا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امام علی مقام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. حر جب تک وہ یزیدی فوج میں تھے, لیکن یہ دیکھا کہ انہوں نے امام علی مقام کو یہاں پر اس لیے روکا ہے کہ اب ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو احساس ہوا اور گئے امام کے پاس کہ مجھے معاف کر دیے, میری وجہ سے آپ کو یہاں پر رکنا پڑا, میری فوج جو یہاں پر موجود تھی انہوں نے آپ کو پڑاؤ کرنے پر مجبور کیا, آپ معاف کر دیجئے. آپ نے وہاں بھی معافی کا مظاہرہ فرمایا, یعنی معاف کرنے کو اختیار کیا. حالانکہ انہوں نے ہی تو روکا تھا, حر نے, جو بعد میں ماشاءاللہ پھر آپ کی فوج میں داخل ہوئے اور آپ کے نام پر شہید بھی ہوئے, حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ دیکھیں ان کے مبارک گھرانے کی یہ بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر دیں تو معاف کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے چونکہ بات چل رہی ہے رشتوں کی, اگر بیوی نے کبھی بدسلوکی کر دی تو شوہر صاحب جو مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ درگزر کریں. بیوی کو شوہر کی کوئی بات بری لگ گئی, اب اس کو لے کے نہ بیٹھیں, منہ بنا کے بیٹھ گئی, جناب وہ چڑچڑاپن ہو گیا, وہ 3 دن تک باتیں نہیں کر رہی ہے, صحیح سے مسکرا نہیں پا رہی ہے, سارے کام الٹے سیدھے گھر میں ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر اس طرح ہم کریں گے تو گھر کس طرح چل پائیں گے. گھر کو چلانے کے لیے سب کو مضبوط ہونا پڑتا ہے, دل بڑا رکھنا پڑتا ہے, ذہن اور دل کو کشادہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے گھر چل پاتے ہیں. ورنہ پھر وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نگاہوں کے اور سب تباہیاں ہوتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ہم کنٹرول میں رکھیں, غصے کو ذرا قابو میں رکھیں, برداشت اپنے اندر پیدا کریں. چغلی کی بات کی گئی ہے, غیبت بھی بعض اوقات سبب ہوتے ہیں, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک سبب ہوتا ہے شکوک و شبہات, شک پیدا کر لینا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک ہو جانا, یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ رشتوں کے اندر درار پیدا کر دیتا ہے. اور یہ تو ایک ایسا سبب ہے دوری کا کہ بعض اوقات طلاقوں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں صرف شک کی بنیاد پر کہ اس نے اس سے بات کیوں کی, اس نے اس سے بات کیوں کی, اس سے کیا چکر ہے, اس سے کیا چکر ہے. یقیناً یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہماری بیوی کسی اور سے بات نہ کرے, بیوی بھی دیکھے کہ شوہر کسی اور سے جو ہے نا وہ ناجائز تعلقات نہ رکھے. یہ چیزیں ہونی چاہیے, لیکن شک نہیں ہونا چاہیے. شکوک و شبہات جہاں پر آتے ہیں تو پھر یہ تباہیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا کردار اچھا کریں, اپنے انداز اچھے کریں, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اگر گھر کو لے کر چلیں گے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا, دوریاں دور ہوں گی, فاصلے ختم ہوں گے, انشاءاللہ الرحمن جینے کا مزہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جزائے خیر دیں. اسی طرح FGN چینل کے دیگر پروگرامز بھی دیکھتے رہیں. کل پھر انشاءاللہ الرحمن ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تاجداری حرم اے شاگردے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی گاہے کرم ہم پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام.
پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم تمام پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، درد، ٹینشنیں دور فرما۔ اے اللہ عز و جل جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دلی جائز تمنا مرادیں پوری فرما۔ اے رب کریم بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے گھروں میں سکون، شانتی عطا فرما، گھر امن کے گہوارے بنے، دوریاں ختم ہوں۔ اے اللہ رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں پیدا ہوں، ایسا کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو